بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم عالم اسلام۔ تہمت لگا کہ ماں پہ دشمن سے جدا دلے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار دوسری عقل۔ ابھی تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ 18ویں ترمیم کس خفیہ مشن کا سیکول ہے، یہ جاننے کے لیے اور مزید معلومات کے لیے ڈرٹی پالیٹکس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی شیئر کا بٹن دبا کر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا حصہ بنائیں۔ شکریہ۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اکثر سیاسی جماعتیں خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان میں یہ راگ الاپتے ہوئے ملتی ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور اس پر ان سیاسی جماعتوں سے عقیدت و ایمان رکھنے کی حد تک وابستہ، شاید ایمان سے بھی ایک درجہ اوپر، جالوں، متوالوں، مستانوں پر مشتمل صرف ایک ہجوم نما جذباتی عوام لا علمی و جہالت سے مخمور سر دھنتے بالکل ایسے نظر آتے ہیں جیسے آج کسی مسلمان کے بچے کے آگے جنگل بیل کی دھن بجا دیں تو وہ مست ناچتا نظر آئے گا، اپنی اس لا علمی میں کہ یہ دھن یا لیرنگز کسی عمومی نظم کے نہیں بلکہ ایک خاص مذہب کا پرچار کرتی ہے۔ یہاں میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتا ہوں۔ میرے ایک عزیز کے ہاں میرا جانا ہوا جو کسی کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ بالکل ساتھ ہی والا مکان کسی اور نے کرائے پہ لیا ہوا تھا، اور اس کا کرایہ دار کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ تھی ایک امریکن مس جینی۔ شکاگو سے ان کا تعلق تھا، پیشے سے وہ ڈاکٹر تھی، ساتھ میں ایک مشنری بھی جو کہ ایک انٹرنیشنل NGO کے لیے کام کرتی تھی۔ ہوا کچھ یوں، ایک دن میں اپنے عزیز کے ہاں گیا، لگ بھگ عصر کے وقت۔ وہاں ان کے بچے گھر پہ موجود نہ تھے، بچوں کی عمر چھوٹی تھی، ابھی کھیلنے کودنے کی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، گھر پہ موجود نہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ساتھ ہی جو ڈاکٹر ہیں جینی، ان کے گھر گئے ہوئے ہیں کھیلنے، اور روز ہی اسی وقت گلی کے دیگر 10-12 بچے بھی وہاں جا کر کھلونوں سے کھیلتے تھے، پوئمز پڑھتے تھے، سٹوریز سنتے تھے، اور کھانے کے لیے ٹافیز اور چاکلیٹس بھی ساتھ لے آتے۔ کبھی کبھی تو وہ ان کا مفت چیک اپ بھی کر دیتی اور دوا بھی خود ہی دے دیتی تھی۔ یہاں ایک بات قابل ذکر اور اہم ہے کہ مس جینی نہ تو خود کسی ہمسائے کے گھر جاتی اور نہ کسی کو اپنے گھر آنے دیتی۔ اگر کوئی ہمسائے میں سے جاتا بھی تو وہ دروازے پر ہی بات سن کر روانہ کر دیتی۔ خیر، ایسا 1 ماہ سے چل رہا تھا۔ ایک دن میں نے بچوں سے پوئم سنانے کی فرمائش کر دی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بچوں کو جتنی بھی پوئمز یاد کرائیں اس نے، وہ سب عیسائیت مذہب کا پرچار کرتی تھی، جس میں یسوع مسیح اور مسیح کا ہی ذکر ہوتا تھا، چاہے وہ پوئمز انگلش میں تھیں یا اردو میں۔ بس اسی دن میں ان تمام گھروں پہ چلا گیا جن کے بچے وہاں کھیلنے جاتے تھے، اور ان بچوں کے والدین کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ خیر، بچے تو وہاں جانا بند ہو گئے، مگر 1 ماہ بعد مس جینی کو بھی صورتحال سمجھ آ گئی اور وہ وہاں سے نامعلوم مقام پر شفٹ ہو گئی۔ تھوڑا سا معلومات کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ واپس شکاگو چلی گئی ہیں، یعنی کہ ریپلیسمنٹ کر دی گئی۔ جی، ریپلیسمنٹ۔ آج سے تھوڑے سال اور پیچھے کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کی اسلام مخالف اور پاکستان مخالف خفیہ طاقتوں کا ملک پاکستان کو توڑنے کے لیے ایک خفیہ مشن لیک ہوا تھا، اور نقشے بھی برآمد ہوئے تھے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ اتنے ٹکڑے کرنے ہیں، اور اس میں کچھ ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں جو کہ خود کو جمہوری یعنی ڈیموکریٹکس پارٹیز کہلاتی ہیں، وہ بھی ملوث ہیں۔ ایک نے تو اپنا فرض سن 71 میں ہی ادا کر دیا تھا، پھر آگے کا مشن ایک اور جماعت پورا کرنے چل نکلی، یعنی کہ ریپلیسمنٹ۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ اس کا بھانڈا بھی بیچ چوراہے میں پھر سے نشے میں مست ہو کے منہ سے سچ نکلنے پر اٹھ پڑا۔ خیر، اب کیا تھا،
मिशन रुकना तो नहीं था, इसको भी फिर रिप्लेसमेंट की नई रूह फूंक जिंदा किया गया। जब कारगिल के महाज पर वो भी नंगा हो गया तो एक बड़े हादसे को अपने खुफिया एजेंटों से रूनुमा करा दिया गया और फिर से डेमोक्रेसी अपने बेस्ट रिवेंज को निकल खड़ी हुई। और फिर हमारे जज्बाती अवाम भी उन बच्चों की तरह जो पोएम्स के ऊपर सर धुनते थे, इन नारों के पीछे चल पड़ी। इस्लाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन खुफिया ताकत अपने ज़ाहिरी हमलों और डेमोक्रेसी के नाम पर की गई डर्टी पॉलिटिक्स में नाकाम हुई तो उन सब ने अर्तुगरुल गाजी के जैसे कॉल पर ही अमल शुरू कर दिया। यानी दो ताकतें हैं, एक तलवार, दूसरी अकल। आज तक कोई ऐसी तलवार इजाद नहीं हुई जो अकल को हरा सके। जी, यानी इस बार पाकिस्तान टुकड़े करने का जो ऑपरेशन था वो अकल से किया गया और इस ऑपरेशन का नाम 18th अमेंडमेंट यानी कि 18वीं तरमीम रखा गया, जिसको हमारे कुछ दानिशवर बारीक टाका का नाम भी देते हैं। इसके मुताबिक पाकिस्तान को टुकड़े कर दिया गया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर। फिर हर टुकड़े पे लड़ने वाले कुत्तों की तरह लिसानी, कौमी, मजहबी एजेंटों को मशरकी और मगरबी सरहदों से छोड़ दिया गया। इस तरमीम ने मुल्क पाकिस्तान के लिए मलकुल मौत का काम किया और विफाकियत की हैसियत एक सादा कफन की सी है जो कई खुद मुख्तारी यानी डमी न्यू कंट्रीज के टुकड़ों में बटी हुई लाश के ऊपर पड़ा हुआ है। गो कि आज हमारा मुल्क फकत कई टुकड़ों में बटे हुए नक्शे की तरह तो नहीं, जो कि फकत नक्शा यानी पेपर वर्क होता है, मगर अमलन विफाक के इस मेकअप ज़्यादा चेहरे के नीचे जिजाम और फुलबरी जैसे सूबाई खुद मुख्तारी के बदनुमा दाग हैं। आजकल के हालात में जहाँ इत्तेहाद की ज़रूरत थी, वहाँ मैं, तू, मैं की अमली मिसाल से आप समझ ही गए होंगे कि मिशन कंप्लीट। अरे ठहरे, कहाँ चले? पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। नाउ इट्स आवर टर्न, हियर वी कम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर का बटन दबाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट का हिस्सा ज़रूर बनाएं, क्योंकि इल्म बांटने से फैलता है। आप अपना और अपने आप से वाबस्ता तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। आपसे गपशप करेंगे अपनी अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह।